السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے انسداد دہشت گردی کے صوبائی محکموں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے وزارت داخلہ کو صوبوں سے تعاون میں اضافے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف کل سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ اسلام آباد میں یتیم اور خصوصی بچوں کے اعزاز میں دیے گئے افطار ڈنر کے موقع پر وزیر اعظم نے وفاقی دارالحکومت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں دانش اسکول قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر نے دفاع اور ملک کی سماجی اور معاشی ترقی میں مسلح افواج کے کردار کو سراہا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر نے صحافیوں کو درپیش تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ چین کی بجلی سے چلنے والی گاڑیاں بنانے والی سب سے بڑی کمپنی نے جدید الیکٹرک گاڑیاں بنانے کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ صوبے سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ آج ملک بھر میں جمعۃ الوداع مذہبی عقیدت سے منایا گیا۔ یوم القدس کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام تک فلسطینیوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں غزہ میں جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم پر اسرائیل کا احتساب کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض افواج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع بارہمولہ میں مزید 2 نوجوان شہید کر دیے۔ اور معروف قوال غلام فرید صابری کی 30ویں برسی آج منائی گئی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کی ہے کہ پاکستان میں چین کے باشندوں کی جامع سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے سیکیورٹی قواعد و ضوابط کی باقاعدگی سے جانچ پڑتال کے لیے جامع لاہ عمل وضع کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے قومی عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کو ہدایت کی کہ انسداد دہشت گردی کے صوبائی اداروں کو مزید بہتر بنانے کے لیے صوبوں کے ساتھ تعاون بڑھایا جائے۔ انہوں نے ملکی سلامتی خصوصاً مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کے لیے سیکیورٹی اقدامات اور ماہانہ اجلاسوں کی خود نگرانی کا فیصلہ کیا۔ وزارت داخلہ نے ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد یہ ان کا پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ، وزیر دفاع، وزیر خزانہ، وزیر اطلاعات اور وزیر اقتصادی امور بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ وہ عمرہ ادا کریں گے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کریں گے۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات بھی متوقع ہے جس میں باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث آئیں گے۔ دونوں رہنما علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات ہیں جو مذہب اور ثقافت کے مضبوط بندھن سے جڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لوگ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود کا بھرپور احترام کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ دونوں ملکوں کی قیادت دوستانہ تعلقات اور باہمی مفاد پر مبنی اقتصادی تعلقات اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے یتیم اور خصوصی بچوں کے اعزاز میں وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد میں ایک افطار ڈنر دیا۔ انہوں نے افطار ڈنر کی دعوت قبول کرنے پر بچوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم ہاؤس ان کا ہے اور انہیں بچوں کی میزبانی کرنے پر فخر ہے۔ وزیراعظم نے خصوصی بچوں کی صلاحیتوں کی تعریف کی۔ انہوں نے طلباء سے کہا کہ وہ سخت محنت کریں اور قوم کی خدمت کریں۔ ایک بچے کے مطالبے پر شہباز شریف نے اسلام آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں دانش اسکول قائم کرنے کا اعلان کیا جہاں طلباء کو تعلیم، رہائش اور دیگر سہولیات مفت فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں جدید ہسپتال بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ اس موقع پر شہباز شریف نے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ صدر آصف علی زرداری نے ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں مسلح افواج کے کردار اور خدمات کی تعریف کی ہے۔
وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ صدر نے کہا کہ انہیں ملک کی مسلح افواج پر مکمل اعتماد ہے اور اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز پر کامیابی سے قابو پا لیں گے۔ ملاقات میں قوم کی مدد سے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے صدر آصف علی زرداری کو صدر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے صدر کو ملکی سیکیورٹی صورتحال سمیت مسلح افواج کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی مسلح افواج اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے صحافیوں، میڈیا کارکنان اور میڈیا ہاؤسز کو درپیش تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی، کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز اور پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کے عہدیداران سے آج کراچی میں الگ الگ ملاقات میں کیا۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا کارکنان اور ہاؤسز کی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ وہ میڈیا کارکنان اور صحافیوں کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے عہدیداروں کو میڈیا ہاؤسز کے واجبات جلد از جلد ادا کرنے کے لیے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایات پر مربوط کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے میڈیا ہاؤسز کے واجبات اور بقایا جات کی ادائیگی کے لیے ضمنی گرانٹ کی منظوری دی۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے طبی علاج کے لیے جلد صحت کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے وزیر اطلاعات نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن کے تحت اقتصادی مسائل کے حل کے لیے حکومت کے مضبوط عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ FBR کی ڈیجیٹلائزیشن پر کام شروع ہو گیا ہے، جس کا مقصد دستاویزی معیشت کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر اطلاعات نے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا کہ وہ معیشت کے استحکام میں اپنا کردار ادا کریں۔ ذرائع ابلاغ کی مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے ان اقدامات میں حکومت کو مکمل تعاون کا یقین دلایا جن کا مقصد معاشی استحکام اور ترقی ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے آج کراچی میں سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، کراچی میں وفاقی دارالحکومت کے ترقیاتی منصوبوں اور صنعت کاروں کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ گورنر سندھ کا IT پروگرام قابل تعریف اقدام ہے جو نوجوانوں کے لیے مددگار ثابت ہوگا اور اس سے ملک کی معیشت بھی بہتر ہوگی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بے سہارا اور ضرورت مند افراد تک انصاف کی رسائی یقینی بنانے کے لیے ضلع کی سطح پر قانونی امدادی کمیٹیوں کے مؤثر کردار پر زور دیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں پنجاب بار کونسل کے وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے جیل اصلاحات اور ضرورت مند قیدیوں کو مفت قانونی مدد مہیا کرنے پر بھی بات چیت کی۔ صنعتوں اور پیداوار اور تحفظ خوراک کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ پاکستان آذربائیجان کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں آذربائیجان کے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط دوستانہ تعلقات ہیں۔ آذربائیجان کے سفیر نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان میں جاپان کے سفیر نے آج اسلام آباد میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں انہوں نے پاکستان کے لیے جاپان کی مسلسل حمایت اور باہمی تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کا یقین دلایا۔ وزیر دفاع نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جاپان پاکستان میں نئی معاشی سرگرمیاں شروع کرنے اور بحری صنعتی مینوفیکچرنگ کے شعبے میں سرمایہ کاری لانے میں مدد فراہم کرے۔ انہوں نے پاکستان اور جاپان کے درمیان سیاسی و عسکری قیادت اور افواج کی سطح پر باقاعدگی سے مذاکرات کے انعقاد پر جاپانی حکومت کی کوششوں کو بھی سراہا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ دو طرفہ بات چیت دونوں ملکوں کی جانب سے باہمی دفاعی تعلقات میں اضافے کی خواہش کا مظہر ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے قومی اسمبلی کا اجلاس اس ماہ کی 15 تاریخ کو شام 5 بجے طلب کیا ہے۔ یہ 16ویں قومی اسمبلی کا تیسرا اجلاس ہوگا۔ چین کی بجلی سے چلنے والی گاڑیاں تیار کرنے والی ایک بڑی کمپنی بائٹ نے اپنے مقامی شراکت دار میگا کنگلومیریٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کے اشتراک سے پاکستان میں جدید الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری کے شعبے میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ یہ پیشکش ایسے وقت پر کی گئی ہے جب پاکستان ماحولیاتی آلودگی میں کمی لانے اور نقل و حمل کے لیے ماحول دوست ذرائع بروئے کار لانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے، جس کا مقصد صاف ستھرے ماحول کا قیام ہے۔
اس پیش رفت سے پاکستانی صارفین کے لیے ماحول دوست مصنوعات تک رسائی میں اضافہ ہوگا اور پاکستان میں موٹر گاڑیوں کی صنعت کی ترقی میں بھی مدد ملے گی۔ بائٹ کمپنی پاکستان میں مقامی طور پر الیکٹرک گاڑیاں تیار کرے گی جس سے پاکستان گاڑیاں برآمد کرنے کے قابل ہوگا۔ اس کمپنی کی سرمایہ کاری خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی اس مہم کا منہ بولتا ثبوت ہے جس کے ذریعے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی تشکیل دینے پر زور دیا ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جان میرٹ سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کو نہایت اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی برادری کا کردار قابل تعریف ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے معاشرے سے دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی کو جڑ سے ختم کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج لاہور میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے دہشت گردی سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے قومی لائحہ عمل کے اثر نو نفاذ کی ضرورت پر زور دیا۔ آج لاہور میں پہلے صوبائی ایپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی پیچیدہ وارفیئر کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ ہم بہت یہ بات کرتے ہیں کہ اکانومی ڈیجیٹائز ہو گئی ہے، ہر چیز ڈیجیٹائز ہو گئی ہے، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیررزم بھی ڈیجیٹائز ہو گیا ہے۔ ٹیررسٹ ہیو گون ڈیجیٹل، اس لیے بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ وی آر اہیڈ آف دیم۔ وزیر اعلیٰ نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک آرمی اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے کردار کو سراہا اور تمام شہداء کی قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی رول آف آل اسٹیک ہولڈرز، جس میں سویلین سائڈ بھی شامل ہے، جس میں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، پاکستان آرمی جو ہے، اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں۔ تو میں سب کے رول کو ایز اے پاکستانی، ایز the چیف ایگزیکٹو آف the biggest province of پاکستان، میں اس کو دل کی گہرائی سے اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اجلاس میں حالیہ بشام واقعہ میں چینی باشندوں کی ہلاکت کی شدید مذمت کی گئی اور صوبے بھر میں سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے والے چینی باشندوں کی فول پروف سیکیورٹی پالیسی پر مؤثر عمل درآمد پر اتفاق کیا گیا۔ اطہر رسول کی رپورٹ آپ سماعت کر رہے تھے۔ حج تربیت کا دوسرا مرحلہ رواں ماہ کی 15 تاریخ سے شروع ہوگا۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے مطابق پاکستان بھر میں 122 مقامات پر 40 تربیت کار نئے حج اقدامات اور حج سے متعلق امور پر تربیت دیں گے۔ تمام عازمین حج کو مناسک حج اور انتظامی امور، نظم و ضبط برقرار رکھنے اور عبادت کے دوران مساوات کے حوالے سے تمام معلومات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ حج کیمپوں میں تمام عازمین حج کے لیے حج فلائٹ شروع ہونے سے 10 دن قبل تک ویکسینیشن کروانا لازمی ہے۔ جمعۃ الوداع آج ملک بھر میں مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر جمعے کی نماز میں ملک کی ترقی و خوشحالی اور امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و یکجہتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ امام اور علماء کرام نے اپنے خطبات میں رمضان المبارک اور جمعۃ الوداع کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں فلسطینیوں پر مظالم روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ القدس کے عالمی دن اور جمعۃ الوداع کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے غزہ میں اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اسپتالوں، پناہ گزین کیمپوں اور بچوں کے اسکولوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انسانی بنیادوں پر امدادی سامان کی فراہمی روک دی گئی ہے۔ انہوں نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے جنگ بندی کی قرارداد کے باوجود غزہ میں بے گناہ شہریوں پر بلا اشتعال بمباری کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نہتھے فلسطینیوں کی اسرائیلی قبضے سے آزادی اور 1967 سے قبل کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اپنی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں غزہ میں جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم پر اسرائیل کا احتساب کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ قرارداد اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے پاکستان نے پیش کی۔ 28 ممالک نے قرارداد کے حق اور امریکہ اور جرمنی سمیت 6 ممالک نے مخالفت میں ووٹ دیے جبکہ 13 ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں عالمی قوانین اور انسانی حقوق کے عالمی قوانین کی ہر طرح کی خلاف ورزی پر احتساب یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی جانب سے منظور کی گئی قرارداد میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ تقریباً 6 ماہ سے جاری جنگ میں پہلی بار اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے بڑے ادارے نے اس پر اپنا موقف اختیار کرتے ہوئے قرارداد کی منظوری دی۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل کی جاری بمباری میں 54 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اندھا دھند اسرائیلی حملوں میں 82 افراد زخمی ہوئے۔ پچھلے سال 7 اکتوبر سے محصور غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 33,000 سے بڑھ چکی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں شہریوں اور امدادی کارکنوں کے تحفظ کے لیے ٹھوس اور قابل عمل اقدامات کریں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے مطابق ایک ٹیلی فون کال کے دوران بائیڈن نے کہا کہ انسانی بنیادوں پر کام کرنے والوں پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع بارہمولہ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوانوں کو اوڑی کے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی نام نہاد کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ ادھر عوام کی مذہبی آزادی سلب کرتے ہوئے آج جمعۃ الوداع کے موقع پر سری نگر کی جامع مسجد ایک مرتبہ پھر سیل کر کے کشمیری مسلمانوں کو مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ قابض بھارتی حکام نے الصبح جامع مسجد پہنچ کر اس کے دروازوں کو تالے لگا دیے۔ لوگوں کو مسجد تک پہنچنے سے روکنے کے لیے نوہٹا اور سری نگر کے دیگر علاقوں میں بڑی تعداد میں پیراملٹری فورس اور پولیس اہلکار تعینات کیے گئے۔ مسجد میں گزشتہ 5 سالوں سے جمعۃ الوداع کی نماز کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مساجد میں باجماعت نماز جمعہ کی ادائیگی پر 2019 سے پابندی عائد ہے۔ انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کو بھی آج سری نگر میں گھر میں نظر بند کر دیا۔ میر وائز نے بعد ازاں سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک پیغام میں اہم مذہبی موقع پر تازہ ترین پابندیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے عوام کے مذہبی حقوق کی براہ راست خلاف ورزی قرار دیا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے بھارت کے خطے میں دہشت گردی پھیلانے کے خطرناک عزائم کو بے نقاب کیا ہے۔ دی گارڈین نے اپنے ایک مضمون میں انٹیلیجنس رائے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکومت نے پاکستان میں شہریوں کا قتل کیا۔ مضمون کے مطابق خالصتان تحریک کی حمایت کرنے والے علیحدگی پسند سکھوں کو پاکستان اور مغرب دونوں جگہ ہدف بنایا جا رہا ہے۔ مودی حکومت منظم حکمت عملی کے تحت دیگر ملکوں میں بھی معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ مضمون میں انکشاف کیا گیا کہ بھارت بیرون ملک خصوصاً پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی ایجنسی راہ پر مودی کا براہ راست کنٹرول ہے۔ مودی حکومت ان لوگوں کو نشانہ بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے جنہیں وہ ہندوستان کا دشمن سمجھتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ عالمی کپ جیتنے والی پاکستان کی قوت سماع سے محروم کرکٹ ٹیم نے آج لاہور میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ آفس پہنچنے پر ٹیم کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ مریم نواز نے فاتح ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے انہیں 38 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا۔ انہوں نے ہر کھلاڑی کے لیے انعامی رقم 2 لاکھ سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے کر دی۔ کھلاڑیوں کی درخواست پر وزیر اعلیٰ نے ٹیم کے لیے کرکٹ گراؤنڈ مختص کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے پنجاب حکومت کے محکموں میں کھلاڑیوں کو مددگار فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے زیر اہتمام نیشنل چیلنج کپ کا فائنل راؤنڈ 1 سے 12 مئی تک لاہور میں ہوگا۔ 7 گروپ سے سر فہرست 2-2 اور تیسری پوزیشن پر بہترین کارکردگی دکھانے والی 2 ٹیموں سمیت مجموعی طور پر 16 ٹیمیں ٹرافی کے لیے جنگ لڑیں گی۔ ان میں KRL، پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی، WSTC، اوٹوکرین، SA فارمز، وابڈا، SA گارڈنز، ہائر ایجوکیشن کمیشن، PACA، NEMSO، ایشیا گھی ملز، پاکستان ریلوے، پاکستان پولیس اور ماشا یونائٹڈ شامل ہیں۔ تمام ٹیموں کو دعوت نامے بھجوا دیے گئے ہیں۔ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں پر مشتمل سیریز کا تیسرا اور آخری میچ 7 اپریل کو سٹن پارک ہیملٹن میں کھیلا جائے گا۔ برطانوی خواتین ٹیم کو نیوزی لینڈ کے خلاف 3 ون ڈے میچوں کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ انگلینڈ کی ویمن ٹیم نے نیوزی لینڈ کو پہلے ون ڈے میچ میں 4 وکٹوں سے شکست دی تھی، جبکہ دوسرے ون ڈے میں 56 رن سے ہرایا تھا۔ اس سے قبل مہمان برطانوی خواتین ٹیم اور میزبان نیوزی لینڈ کی ویمن ٹیموں کے درمیان 5 T20 میچز کی سیریز کھیلی گئی ہے، جس میں انگلینڈ کی ویمن ٹیم نے نیوزی لینڈ کی ویمن ٹیم کو 4-1 سے شکست دی۔ اور خیبر پختونخوا حکومت نے 3 مختلف کھیلوں کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ بین المدارس خصوصی افراد اور بین العلاقائی کھیلیں طویل عرصے سے تاخیر کا شکار تھیں۔ اس حوالے سے فیصلہ آج سول سیکریٹریٹ پشاور میں کھیلوں اور
امور نوجوانان کے بارے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر سید فخر جہاں کی صدارت میں ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مردوں کی 9 اور خواتین کی 7 کھیلوں کے لیے اوپن ٹرائلز اس ماہ کی 20 سے 30 تاریخ تک کوہاڑ سپورٹس کمپلیکس، عبدالولی خان سپورٹس کمپلیکس، چارسدہ اور پشاور سپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہوں گے۔ یہ تو تھی کھیل کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں ہم تجارت کی دنیا میں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مراد پر مبنی ایک اسکیم شروع کی ہے جس میں بڑے برآمد کنندگان اور ٹیکس دہندگان کو مراد اور سہولیات دی جائیں گی۔ شروع کیے گئے پاکستان آنر کارڈ کے تحت سہولیات میں امیگریشن دفاتر میں تیز کلیئرنس، سفارتی پاسپورٹ کا اجرا اور ہوائی اڈوں پر VIP لانچز تک رسائی شامل ہے۔ کارڈز کمپنیوں، ایسوسی ایشنز اور انفرادی ٹیکس دہندگان سمیت بڑے 65 برآمد کنندگان اور ٹیکس دہندگان کو جاری کیے جائیں گے جنہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے اعزازات وصول کیے تھے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا ہے کہ اس کے ڈالر کے ذخائر بڑھ کر 8 ارب 4,000 ڈالر ہو گئے ہیں۔ کرنسی مارکیٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں بہتری کی وجہ انٹر بینک مارکیٹ سے ڈالروں کی خریداری ہے جو اسٹیٹ بینک کا عمومی عمل ہے۔ پاکستان کی غیر ملکی زر مبادلہ کے کل ذخائر گزشتہ ماہ کی 29 تاریخ کو ہفتے کے اختتام پر 13 ارب 38 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئے، جن میں کمرشل بینکوں کے 5 ارب 34 کروڑ ڈالر ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے IMF کے ساتھ جاری قلیل مدتی قرض معاہدے کی آخری قسط کے طور پر اس ماہ تقریباً 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ملنے کی امید ظاہر کی ہے۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 277 روپے 50 پیسے، قیمت فروخت 277 روپے 90 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 346 روپے 59 پیسے، 347 روپے 34 پیسے، یورو 293 روپے 40 پیسے، 302 روپے، سعودی ریال 73 روپے 13 پیسے، 73 روپے 28 پیسے، UAE درہم 74 روپے 81 پیسے، 74 روپے 96 پیسے، اور جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 65 پیسے جبکہ قیمت فروخت 1 روپے 68 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,02,850 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 95,623 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 72,243 میٹرک ٹن برآمدی اور 23,380 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ معروف قوال غلام فرید صابری کی 30ویں برسی آج منائی گئی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز سے۔ غلام فرید صابری سن 1924 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا شمار پاکستان کے مقبول ترین قوالوں میں ہوتا تھا۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دے، اور ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی مقبول احمد صابری کے ساتھ قوالی گاتے تھے۔ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا دست ہما بیچارنا۔ ان کی مشہور قوالیوں میں تاجدار علم ہو نگاہ کرم ہو اور کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہو بن کر سوالی۔ شامل ہیں۔ وہ کراچی میں پاپوش نگر کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ ادیب رضی الدین سید کی سوانح عمری گزر گئی زندگی اپنی کی تقریب رونمائی کراچی پریس کلب میں ہوئی۔ کتاب ان کی شاگرد مہوش خولا نے مرتب کی ہے۔ تقریب کی صدارت زیگم محمود رضوی نے کی، جبکہ نامور صحافی، شاعر اور دانشور محمود شاہ مہمان خصوصی تھے۔ ملکہ افروز سمیت کئی ادیبوں، کتاب کے مصنف رضی الدین سید، محمود شام اور زیگم محمود رضوی نے اس موقع پر اظہار خیال کیا اور کتاب کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ حلقہ ارباب ذوق کے سالانہ انتخابات پاک ٹی ہاؤس لاہور میں منعقد ہوئے، جس میں 245 ادیبوں اور شعراء نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا۔ نواز کھرل 189 ووٹ حاصل کر کے تنظیم کے سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ ان کے مخالف امیدوار سلمان رسول اور کنور عبد الماجد تھے۔ دوسرے شہروں سے آئے ادیبوں میں افضال احمد سید، تنویر انجم اور رفاقت حیات شامل تھے۔ نامور نیوز کاسٹر مہاپارا صفدر بھی الیکشن میں شریک ہوئیں۔ یہ تو تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب سنتے ہیں کثیر سے کہ سائنس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔
انسٹنٹ میسیجنگ ایپلیکیشن واٹس ایپ نے آئی او ایس کے لیے جاری کیے گئے اپنے تازہ ترین بیٹا ورژن میں ویڈیو کے حوالے سے ایک فیچر آزمائش کے لیے پیش کر دیا ہے۔ واٹس ایپ بیٹا انفو کی ایک رپورٹ میں پیش کیے جانے والے اسکرین شاٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ واٹس ایپ ایک ایسے فیچر پکچر ان پکچر پر کام کر رہا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے صارفین دیگر چیٹس میں موجود رہتے ہوئے ویڈیوز دیکھ سکیں گے۔ واٹس ایپ میں شیئر کی جانے والی یوٹیوب اور انسٹاگرام ویڈیوز کے لیے تو پکچر ان پکچر فیچر موجود ہے، لیکن ایپ پر بھیجی جانے والی براہ راست ویڈیو کے لیے فی الحال یہ فیچر موجود نہیں ہے۔ میٹا کی ذیلی اپلیکیشن کی جانب سے زیر آزمائش فیچر صارفین کے تجربے کو مزید بہتر بنائے گا۔ کمپنی نے فیچر کے اجرا کے متعلق فی الحال کسی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا، اور سائنسدانوں نے جینیات میں ایسے نایاب متغیرات دریافت کیے ہیں جو موٹاپے کے خطرات میں 6 گنا تک اضافہ کر سکتے ہیں۔ میڈیکل ریسرچ کونسل کے محققین نے 2 جینز میں جینیاتی متغیرات کی نشاندہی کی جو اب تک کے دریافت ہونے والے موٹاپے کے خطرات پر سب سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ نایاب متغیرات جن جینز میں دریافت ہوئے ہیں وہ موٹاپے سے تعلق رکھنے والے دریافت شدہ پہلے جینز میں سے کچھ ہیں۔ ایم آر سی میٹابولک ڈیزائن یونٹ سے تعلق رکھنے والے تحقیق کے مصنف پروفیسر جارلز کا کہنا تھا کہ سائنسدانوں نے متغیرات کے ساتھ 2 جینز دریافت کیے ہیں جو موٹاپے کے خطرات پر سب سے زیادہ اثر رکھتے ہیں، تاہم اس تغیر کا تعلق بچپن کے موٹاپے سے نہیں بلکہ جوانی میں ہونے والی شروعات سے ہے۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں موسم گرم رہا۔ آج ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ خیرپور اور پٹیدن میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ 30 ڈگری رہا۔ اس کے علاوہ مری میں زیادہ سے زیادہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 33، کراچی میں 34، پشاور میں 32، کوئٹہ میں 24، مظفر آباد میں 31، گلگت میں 24، اسکردو میں 17 اور سری نگر میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں موسم گرم رہے گا، تاہم آج رات کشمیر اور گلگت بلتستان میں 1-2 مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے انسداد دہشت گردی کے صوبائی محکموں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے وزارت داخلہ کو صوبوں سے تعاون میں اضافے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف کل سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ اسلام آباد میں یتیم اور خصوصی بچوں کے اعزاز میں دیے گئے افطار ڈنر کے موقع پر وزیر اعظم نے وفاقی دارالحکومت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں دانش اسکول قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر نے دفاع اور ملک کی سماجی اور معاشی ترقی میں مسلح افواج کے کردار کو سراہا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر نے صحافیوں کو درپیش تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ چین کی بجلی سے چلنے والی گاڑیاں بنانے والی سب سے بڑی کمپنی نے جدید الیکٹرک گاڑیاں بنانے کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ صوبے سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ آج ملک بھر میں جمعۃ الوداع مذہبی عقیدت سے منایا گیا۔ یوم القدس کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام تک فلسطینیوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں غزہ میں جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم پر اسرائیل کا احتساب کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر فورن ڈیسک مشرف رباب، نیوز پروڈیوسر عبد الباسط خان، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ عبد القدیر حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔